بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، افغان طالبان کمانڈر جو جنرل مبین صاحب ہیں، جو سوشل میڈیا کے سربراہ ہیں، اس نے عمران خان صاحب کو ایک بونسر مارا ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں کہیں تو اس نے عمران خان صاحب کو وارننگ دی ہے کہ آپ کو باز رہنا چاہیے۔ اس نے کیوں وارننگ دی؟ وہ ویڈیو کلپ آپ لوگوں کو دکھانے سے پہلے 30 اگست کو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے ویور کو بتایا تھا کہ کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ عمران خان صاحب طالبان کو سپورٹ کریں گے۔ عمران خان صاحب ڈبل گیم کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پاکستانی قوم کو میں بے وقوف بنا سکتا ہوں، ایسے میں طالبان کو بھی بے وقوف بنا سکتا ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس ٹائم میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھو، پھر آگے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ غلط فہمی میں مت رہیں کہ پاکستانی جو حکومت ہے وہ طالبان کو سپورٹ کرے گی۔ پاکستانی ایز اے گورنمنٹ اس ٹائم عمران خان صاحب مکمل امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ 1% بھی اس کی طالبان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ اپنے ملک میں لیگلی طور پہ جو وہ نظام لانا چاہتے ہیں، نظام مصطفیٰ کا، اس کو عمران خان صاحب شدید اس کا اختلاف کر رہے ہیں اور شدت سے ان لوگوں کے ساتھ وہ نفرت کر رہے ہیں۔ اور افغانستان میں جو لوگوں نے لیگل طریقے سے حکومت کے اوپر قبضہ کیا اور اس کے لیے عمران خان ان کو سپورٹ کریں گے، یہ تو کوئی پاگل ہی یہی یقین کرے گا عمران خان صاحب کے اوپر۔ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جب کوئی آدمی تجزیہ کرتا ہے اور کچھ دن بعد اس کا تجزیہ سچ ثابت ہو جائے تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، وہ کام کرنے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، حالانکہ اس ٹائم طالبان کا عمران خان کے حق میں یا پاکستانی گورنمنٹ کے حق میں کوئی بیان نہیں آیا تھا کہ جس کو دیکھ کے میں یہ بنایا، لیکن میں نے عمران خان کے جو متضاد بیان تھے، عمران خان کی جو پیچھے اس نے جو طالبان کے خلاف جو عوام کو بے وقوف بنایا تھا، اس سے میں نے خود اندازہ لگایا تھا، تجزیہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب طالبان کے خلاف ہیں، وہ اس سے حق میں نہیں ہیں۔ ناظرین، ابھی میں لوگوں کو وہ ویڈیو کلپ سناتا ہوں جو جنرل مبین ہے، جو سوشل میڈیا کا سربراہ ہیں۔ وہ ویڈیو کلپ دیکھو، پھر میں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اس نے ایسا بیان کیوں دیا، کیا ضرورت پڑی اس کو کہ عمران خان صاحب کو یہ کہنا کہ آپ ہمارے کام میں مداخلت نہ کریں۔ وہ پوری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو پلیز آپ میرے ساتھ جڑے رہنا۔ سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھو۔ افغان طالبان کمانڈر اور سوشل میڈیا ٹیم کے سربراہ جنرل مبین نے وزیر اعظم پاکستان کو افغان معاملات سے دور رہنے کی تنبیہ کر دی۔ نجی ٹی وی پر کہا کہ عمران خان پاکستانی عوام کی رائے سے نہیں آیا۔ پاکستان میں تو عمران خان کو کٹ پتلی کہتے ہیں، کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ ہمارے نظام میں مداخلت کرے۔ کوئی اگر مداخلت کرے گا تو ہم بھی مداخلت کا حق رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ افغان حکومت کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، آفیشلی سوشل میڈیا، اس کا سربراہ، یہ کسی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کا سربراہ نہیں ہے یا کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے۔ یہ صرف جنرل مبین کا بیان نہیں ہے، یہ افغان طالبان حکومت کا بیان ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، آپ تو اپنے ملک میں کٹ پتلیاں، آپ عوام کی رائے سے نہیں آئے ہیں۔ یہ اس نے کہا ہے، ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے ناظرین، کہ میں جیسے پہلے ویڈیو میں ذکر کر گیا ہوں نا، کہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان طالبان کا سپورٹر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جو عوام کو بے وقوف بنا رہے تھے نا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی طالبانوں نے غلامی کی زنجیریں سے آزاد ہو گئے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا جب طالبانوں نے افغانستان کے اوپر ہم قابض ہو گئے تھے، تو عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ دیکھو کہ افغانستان میں غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، افغان قوم غلامی سے آزاد ہو گئی ہے۔ تو ان کو غلام کس نے بنایا ہوا تھا؟ امریکہ نے، اشرف غنی کی حکومت نے غلام بنایا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے وہ ظالم تھے نا، ان کو غلام بنایا ہوا تھا اور وہ لوگ غلامی سے آزاد ہو گئے۔ اس بیان کو انڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے خوب اٹھایا، آڑے ہاتھوں لیا۔ پھر شیخ رشید کو مجبوراً دوسرے دن آ کے پریس کانفرنس کر کے اس کی وضاحت دینی پڑی، کیونکہ پاکستانی جو قوم ہے نا، خاص کر عمران خان کے جو سپورٹر ہیں، وہ تو الحمدللہ بس وہ صرف عمران خان کو دیکھ لیں بس، اور ان کو کچھ نہیں چاہیے۔ تو وہ ان کو تو اس چیز کا معلوم بھی نہیں ہے کہ گیم کیا ہو رہی ہے۔ تو شیخ رشید نے آ کے وضاحت کی تھی کہ بھئی عمران خان صاحب نے اشرف غنی کو سمجھایا تھا، اس کو کہا تھا کہ آپ اس غلط فہمی میں مت رہیں کہ جو طالبان جو کر رہے ہیں۔ اگر اشرف غنی نے عمران خان صاحب کی بات مان لیتے تو پھر اس کا رزلٹ کچھ اور تھا۔ اور عمران خان صاحب اور شیخ رشید نے کہا تھا کہ یہ لٹیرا ہے اشرف غنی، اس کو گراؤنڈ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا،
یہ لوٹا ہوا پیسہ لے کے چلے گئے. لوٹے ہوئے آدمی کبھی قوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ بھئی اگر اشرف غنی افغان حکومت کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, اس نے طالبان کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا, خون ریزی کرنی چاہیے تھی. کتنی قتل و غارت ہوتی, جیسے طالبانوں نے تو ڈیسائیڈ کر لیا تھا, اور آگے سے مذمت نہیں ہوئی افغان فوج کی طرف سے, اشرف غنی کی فوج کی طرف سے, یعنی امریکہ فوج کی طرف سے. تو پاکستان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے اور وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ اشرف غنی کو نہیں بھاگنا چاہیے تھا, اس کو تانے دے رہے تھے کہ یہ لٹیرے ہیں, یہ کرپٹ ہیں, یہ بھاگ جاتے ہیں. تو یہ تانا دے رہے تھے. تو یہ افغان طالبان کوئی پاگل نہیں ہے پاکستانی پی ٹی آئی کے سپورٹر کی طرح, کہ ایک طرف تو بیان دے دیا کہ وہ غلامی سے, اور اس نے امریکہ کو اور افغان جو آرمی تھی یا اشرف غنی کو تو اس نے ظالم قرار دے دیا. جب یہ بیان دے کے اس نے بولا یہ تو میں نے کیا بول دیا, جب اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا اور انڈیا نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا, تو پھر اس نے یو ٹرن لے کے شیخ رشید کو بیان دلوانے کی کوشش کی, تو اس میں کہہ دیا. تو یہ اشرف غنی کی حکومت کا فل سپورٹر تھا عمران خان صاحب. یہ بات ہو گئی جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب افغان طالبان کے حمایتی ہوتے, افغان طالبان کے نظریے کو عمران خان سپورٹ کرتے, تو اس کا نظریہ رکھنے والے تو پاکستان میں موجود ہیں, ان کو اس نے جیل میں ڈالا ہوا ہے یورپی یونین کی وجہ سے. دوسرا یہ بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم امن کے لیے امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں, ہم امن کے لیے امریکہ کے. کبھی بھی عمران خان صاحب جب کسی اسکرین پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم امریکہ کا امن کے لیے ساتھ دیتے ہیں. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھینندن کے ٹائم پہ تو بھئی اس ٹائم ایک پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی طرف سے یہ بات ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب جی امن کے سفیر ہیں, ان کو امن کا ایک نوبل پرائز انعام ملنا چاہیے. بہت بڑی یعنی کہ یہ کمپین چلائی گئی تھی, کیونکہ اس نے ابھینندن کو واپس کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب امن چاہتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا بار بار یہ کہنا کہ ہم امریکہ کا ساتھ امن کے لیے دے رہے ہیں, تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ امریکہ جو کارروائیاں کر رہا تھا افغانستان میں, وہ امن کے لیے کر رہا تھا. افغانستان میں جو 20 سال سے گھسا ہوا تھا امریکہ, یا نیٹو فوج گھسی ہوئی تھی, تو وہ امن کے لیے گھسی ہوئی تھی کہ آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اور یہ عوام کو بیوقوف بناتا ہے کہ میں نے 9/11 کے بعد جو مشرف نے حمایت کی تھی افغانستان میں, جو امریکہ نے حملہ کیا تھا یا کارروائی کی تھی, تو میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا. تو جھوٹ بولتا ہے عمران خان صاحب. اس ٹائم عمران خان صاحب نے ساتھ دیا تھا, مشرف کے ساتھ تھے. بعد میں آ کے اس نے یو ٹرن لیا, جیسا کہ ان کی عادت ہے یو ٹرن لینے کی. تو یہ افغان طالبان کو سب کچھ معلوم ہے, یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں ہیں. کہ پی ٹی آئی کے, جیسا کہ عمران خان صاحب نے ایک بار خود ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میری ہر بات کے اوپر یہ میرا کتا ہے نا, یہ سپورٹ کرے گا, لیکن جو انسان ہوگا نا, اشرف المخلوقات ہوگا, وہ نظریات سے اختلاف کرے گا, میرے کسی غلط کام کی وجہ سے وہ میرے ساتھ اختلاف کرے گا. تو ہر عمران خان صاحب کی بات کو سپورٹ کرنا وہ صرف پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کا کام ہے. لیکن انٹرنیشنل میڈیا, یورپی یونین, عالمی مارکیٹ وہ دیکھتی ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے, اس کے کیا بیان آتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا بار بار یہ کہنا کہ ہم امریکہ کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ امن کی دائی ہے, تو پھر آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ امریکہ امن کے لیے لڑ رہا تھا افغانستان میں, اور دوسرے بیان میں آپ نے کہا ہے کہ افغان جو قوم ہے اور جو طالبان ہے انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں. تو اس سے کیا میسج جائے گا طالبان کو, عوام کیا سمجھے گی؟ آپ نے تو پوری قوم کو ہی کنفیوز کر دیا. تو افغان طالبان کوئی اتنے پاگل تو نہیں ہیں, وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اور بارڈر میں کیا ہوا کہ جو پاکستان کی طرف سے امداد جا رہی ہے, امدادی ٹرک جا رہا ہے, تو اس کو طالبان جو ہیں انہوں نے وہ جھنڈا اتار کے اس جھنڈے کی بے عزتی کی گئی. یہ کوئی انڈیویجول کسی ایک, یہ کوئی پاکستان ہے؟ جو پاکستان ہے کہ کوئی آدمی جا کے جھنڈا, وہ تو طالبان کھڑے تھے, کمانڈو کھڑے تھے. اور سہیل شاہین کا یہ بیان دینا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ کون ہے یا ان کے خلاف کارروائی کریں گے, تو وہ صرف سیاسی بیان تھا, کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. یہ طالبان کی حکومت ہے, طالبان کے جو کمانڈو ہیں وہ ان کی جرات نہیں ہے کوئی ایسا کام کرنے کی کہ جو افغان طالبان کی پالیسی کے خلاف ہو. عمران خان صاحب ہمیشہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے افغانستان میں لاکھوں لوگوں کو شہید کیا, اور انہوں نے اس کو, افغان طالبان نے ان کو بھگایا, اپنے دشمنوں کو یعنی کہ ان کی پورا مال غنیمت چھوڑنے کے یعنی کہ چھوڑنا پڑا اور وہ بھاگنے پڑے, اور آپ نے ان کو جگہ دی, وی وی آئی پی ہوٹل ان کے لیے خالی کرائے, ان کو وی وی آئی پی جگہ دی, ان کو رکنے کے لیے کہا. اور کس کو؟ افغان مہاجرین کو. اور افغان مہاجرین کون ہیں
کہ جو اشرف غنی کے سپورٹر تھے، جو امریکہ کے سپورٹر تھے، تو آپ نے افغان طالبان کے دشمنوں کو اپنے گھر میں جگہ دی، ان کو سٹے دیا، ان کو سیف سپیس دی، تو کیا پیغام جائے گا؟ اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم امن کے لیے امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور افغانستان کی طرف سے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں۔ تو ناظرین، یہ جو بیان دیا ہے، یہ سوشل میڈیا کا سربراہ جو ہے جنرل مبین، اس نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب، آپ کو ہمارے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، آپ ایک کٹر پتلی وزیر اعظم ہیں، آپ کو تو پاکستان میں کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈبل گیم نہیں کھیلنی چاہیے، دو کشتی کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے۔ عوام جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، ان کو تو آپ بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن طالبان کو یا کسی اور دوسرے کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔